اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DTS 786 اسلامی زندگی، اور میں جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے قیامت کے بارے میں۔ میں کوشش کروں گی کہ اس بارے میں جیسا بھی ہو میں ورڈز کو بیان کر سکوں، لیکن ظاہر ہے یہ حالات ہی اس طرح کے ہوں گے کہ انہیں کوئی بھی انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، تو پلیز ذرا دھیان سے سنیے گا، اور ساتھ ہی اگر کوئی بھی اس میں ورڈز آگے پیچھے ہوں تو پلیز نظر انداز کیجیے گا۔ چلیے تو اور دوسری بات ہے، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے تو چلتے ہیں آج کے اس ٹاپک کی طرف۔ قیامت کا دن یہ دکھا دے گا اس دن جب حکم ہوگا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ۔ آج دیکھو کوئی الہ نہیں، اللہ ہی اللہ، کوئی معبود نہیں، اللہ ہی اللہ، کوئی دینے والا نہیں، اللہ ہی اللہ، کوئی بچانے والا نہیں، اللہ ہی اللہ، کوئی بے نیاز نہیں، اللہ ہی اللہ۔ آواز پڑی، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ، اذا البحار سجرت، سمندروں میں آگ، اذا السماء انفطرت، آسمان ٹوٹا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے ٹوٹے، والشمس کورت، سورج اندھا ہو گیا۔ کیا مطلب اندھا ہو گیا؟ بے نور ہو گیا، زمین تھر تھرانے لگی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَّلَتْ يَوْمَ تشقق السماء بالغمام، آسمان پھٹ رہا ہے، زمین پھٹ رہی ہے، آگ برس رہی ہے، آگ نکل رہی ہے، اور انسان چیخ و پکار میں ہے۔ معصوم بچوں کو مائیں اٹھا کر پھینک رہی ہیں کہ میں بچوں، میرا بچہ مرے، لیکن نہ آج ماں بچے گی نہ بچہ بچے گا، اور وہ آواز تیز ہو رہی ہے، تیز ہو رہی ہے، یہاں تک کہ یہ خوبصورت پہاڑ پھٹنے لگیں گے، یہ پہاڑیوں میں آگ لگ جائے گی اور زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس میں آگ نکلے گی، اوپر سے خوفناک چیخ ہوگی، ادھر سے آگ نکلے گی، اور پوری دنیا کے انسان ایک موت مریں گے۔ لا الہ الا اللہ، دنیا کے وارث مرے پڑے ہیں، کوئی ہے اللہ کا مقابلہ تو اپنے آپ کو بچا کر دکھائے۔ پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، اذا السماء انفطرت، آسمان توڑ دیا، پھر دوسرا آسمان توڑ دیا، پھر تیسرا توڑ دیا، چوتھا توڑ دیا، پانچواں توڑ دیا، چھٹا توڑ دیا، ساتواں توڑ دیا، موت کی نیند سلا دیا، اور ساری ایک کائنات کو موت کے گھاٹ اتارتے اتارتے اللہ نے کہا، جبرائیل تو بھی مر جا، میکائیل تو بھی مر جا، تو اللہ کا عرش بھی ہل جائے گا۔ اے اللہ، یہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام مر جائیں گے تو ان کو تو بچائیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے، اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، یہ مرا پڑا ہے، جبرائیل علیہ السلام یہ مرا پڑا ہے، میکائیل علیہ السلام جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو بھی جائے اسرافیل جو سور پھونک رہا ہے، یہ بھی مرا، اوپر اٹھ گیا سور، نیچے اسرائیل علیہ السلام، اوپر اسرائیل کا رب۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی کے ساتھ، تقرب کے ساتھ، شہنشاہی ادا کے ساتھ کہے گا، کون باقی ہے؟ کہا، اوپر تو باقی ہے، نیچے میں باقی۔ اللہ فرمائے گا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، تو بھی مر جا۔ اسرائیل کی بھی ایسی چیخ نکلے گی، اگر دنیا کے انسان زندہ ہوتے تو کلیجے پھٹ جاتے، زمین و آسمان پھٹ جاتے، مگر وہ تو پہلے ہی پھٹے پڑے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ آج وہ ابدی بادشاہ، ازلی بادشاہ، اول بادشاہ، آخر بادشاہ، ظاہر بادشاہ، باطن بادشاہ، قدیم بادشاہ، رحمان بادشاہ، رحیم بادشاہ، صابر بادشاہ، قاہر بادشاہ، اول الاولین بادشاہ، آخر الآخرین بادشاہ، اکرم الاکرمین بادشاہ، راحم المساکین بادشاہ، ارحم المساکین بادشاہ، عزیز و انتقام بادشاہ، اور
ساری کائنات پر لا الہ کی تلوار کو چلا کر پھر کہے گا کوئی ہے میرا شریک تو آئے، کوئی ہو تو اللہ کے سامنے آئے، آج تو مولا تیری ہی بادشاہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی، انتظار کرو اب دوبارہ بننے کا ایک ایسا وقت اب آنے والا ہے کہ جب تم میرے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایسا عالم ہوگا، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اور ایسے ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، اور جب فرشتے گردن میں ہاتھ ڈال کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا اے میرے بندے تجھے جو زندگی دی، جو رزق دیا، جو دولت دی، آج دیکھا کیا لایا۔ آج بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ دیکھو گے ذلیل ہوتا ہوا۔ قیامت کے پھر جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس وقت کے احوال اتنے خوفناک ہوں گے کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہو جائیں گے، لیکن کسی کی ہمت، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کوئی حساب نہیں کر رہے ہوں گے، کسی کے نام اعمال اس کے سامنے ابھی تک نہیں آئے ہوں گے کہ لوگوں کے سانس خشک ہو رہے ہوں گے، پسینے میں انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور دیکھ رہے ہوں گے کہ کون کہے اللہ تعالیٰ کچھ اس کا انسان کے نام اعمال سامنے لے آئے، کوئی حساب ہو، کچھ نہیں۔ لیکن پھر ہر بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جائیں گے، سارے پیغمبروں کی طرف بار بار جائیں گے، لیکن کوئی بھی پیغمبر کہے ساتھ نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہیں کہ یا اللہ حساب کر دے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ پھر سارے پیغمبر جس پیغمبر کے پاس لوگ جائیں گے، ہر پیغمبر کہے گا اللہ تعالیٰ کا محبوب، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ انسان، وہ جس کی محبت میں یہ دنیا بنا دی گئی، آپ اس کے پاس جائیں گے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جایا جائے گا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ ہماری سفارش کریں، تو اللہ تعالیٰ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفارش جب دنیا کی لے کر جائیں گے، سامنے جائیں گے، تو کہیں گے یا اللہ ہمارا حساب کر دے، تو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر حساب نامہ اعمال لوگوں کے لانے کا کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کے نام عمل لے کر آئے جائیں۔ جس وقت نام اعمال کا ٹائم ہوگا، ہر انسان کی گناہ گاروں کی تو اس طرح کے زبانیں لٹک کر اپنے ہی بدن کے اوپر لپٹ جائیں گی، اتنی بری کیفیت ہوگی۔ لوگوں کے اپنے پسینوں کے ساتھ یہ حال ہوگا کہ اپنے ہی پسینے ساتھ پہلے پاؤں ڈوبے ہوئے ہوں گے اس پانی میں، پھر اپنے ہی پسینے کے پانی میں انسان کی ٹانگیں، اس کے بعد اس کا پورا پورا بدن، یہاں تک کہ لوگ گردن تک پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ ایسی بری کیفیت ہوگی، وہ قیامت میں بھی ایک قیامت ہوگی جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، ایسی لرزا دینے والی کیفیت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے کہیں گے کہ نام اعمال لے کر آیا جائے، تو ہر انسان کے نام اعمال، ہر انسان یہ دعا کر رہا ہوگا کہ اللہ کرے میرے نیک انسانوں کے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بد لوگوں کے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں۔ تو ہر انسان اس وقت بس یہی دعا کر رہا ہوگا کہ میرے نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ٹائم کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے، کل مسلمان جتنے بھی ہیں، ان کے نام اعمال اس وقت اللہ کرے کہ دائیں ہاتھ میں ہی دیے جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اس کے بعد جب انسان کی اگر کسی کی ایک نیکی بھی کم رہ گئی تو وہ اپنے ہر رشتہ دار کے پاس، ہر جاننے والے، ایون کہ اپنے ماں باپ کے پاس بھی جا کر کہے گا میں آپ کا فلاں لگتا ہوں، مجھے ایک نیکی دے دو، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم آپ کو نہیں جانتے۔ پھر وہ انسان اپنے بہن بھائیوں کے پاس جائے گا، انہیں کہے گا اپنی ایک نیکی دے دو، میری صرف ایک نیکی۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے آپ کون ہیں۔ وہ اپنے ہر رشتہ دار کے پاس جائے گا، ہر انسان جواب دے دے گا۔ یہ وہ قیامت کے بعد کی ایک اور قیامت ہوگی، وہ کیفیت ایسی ہوگی جسے کوئی انسان بیان کر نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ اس وقت میں کوئی رشتہ دار، کوئی اپنا، کوئی بھی ایک نیکی تک نہیں دے گا کسی کو۔
بلکہ نیکیاں جس انسان نے اس دنیا میں کسی انسان کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہوگی، کسی کے ساتھ بدزبانی سے پیش آیا ہوگا، کسی انسان کو کوئی دکھ پہنچایا ہوگا، اس انسان کے نام اعمال میں سے اس کے نیکیاں لے کر تو جس انسان کے ساتھ برا کیا ہوگا اسے دے دی جائیں گے اس کے بدلے میں۔ تو ہم لوگوں کو ویسے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب سے بچائے، ہمیں لوگوں کے حق کھانے سے، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں اس چیز سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اور کوشش کیا کیجیے کہ ہم لوگ ان چیزوں سے تھوڑا بچ کر ہی رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے ہم سب پر اس دن اپنے نام اعمال کھونے سے، کیونکہ غریب ترین انسان تو وہی ہوگا نا جو اپنے نام اعمال میں لے کر پہاڑ جیسی نیکیاں بھی لے کر آیا ہوگا، اور اگر لوگوں کا حق مارا ہوگا تو اس کے پلڑے میں کچھ نہیں رہے گا، اس کے ترازو میں کوئی نیکی نہیں رہے گی، بلکہ اس کی ساری نیکیاں ایک ایک کر کے لوگوں کو دے دی جائیں گی، جن کا حق کھایا ہوگا ان سب کو دے دی جائیں گی۔ تو پلیز کوشش کیا کیجئے کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی، اور اپنے نام اعمال بھی اپنے دائیں ہاتھ میں ہمیں ملیں، تاکہ ہمارے کوئی ایسی برائی، کوئی ایسی غلطی ہمارے آڑے نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین۔